أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے. پہلی آیت میں موجود ذات البروج کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ بروج رکھا گیا ہے. سورۃ بروج کا سورۃ انشقاق کے ساتھ ربط. سورۃ انشقاق میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی، عذاب ہوں گے. اب سورۃ بروج میں اس بات توحید پر اور قیامت کے اوپر اللہ شواہد بیان فرمائے گا. سورۃ بروج کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ جو بچہ دودھ نہ چھوڑتا ہو ماں کا، تو سورۃ بروج کو لکھ کر تعویذ کی صورت میں بچے کے گلے میں لٹکایا جائے تو بچہ اللہ کے فضل و کرم سے دودھ چھوڑ دے گا. اور دوسری خصوصیت یہ کہ جو بندہ سورۃ بروج رات کو پڑھے گا تو ہر قسم کی اس کی حفاظت ہوگی، انسانوں سے، جنات سے، شیاطین سے، کیڑے مکوڑوں سے. بروج برج سے، برج کا معنی ہے قلعے، برج کا معنی ہے منزلیں. آسمان کے اندر منزلیں ہیں جو سورج کیا کرتا ہے جی، طے کرتا ہے جی. اس کو آپ یوں سمجھیں کوئی بندہ یہاں سے ناران جاتا ہو، گاڑی میں بیٹھے گا تو سب سے پہلے وہ جائے گا حسن ابدال، حسن ابدال سے ہری پور، ہری پور سے آگے حویلیاں، حویلیاں سے آگے ابٹ آباد، کلندر آباد، مانسہرہ، بالاکوٹ، کوائی، پارس، مہانڈری، اور اس کے بعد کاغان، اور اس کے بعد کیا ہوگا جی، ناران ہوگا. یہ کیا ہوتی ہیں جی منزلیں. سورج اور چاند بھی کیا کرتا ہے جی، منازل کو طے کرتا ہے. فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی ذات البروج جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا ہوا ہے. وشاہد ومشہود، قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی. ومشہود، اور قسم ہے جس میں حاضری دی جائے گی. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، کڑوں والے. اللہ رب العزت نے 3 قسمیں اٹھائیں. قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا ہوا ہے. وعدہ کیا ہے جی، کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرے دربار میں حاضر ہونا ہے. وشاہد ومشہود، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہونے والا ہے جی. حاضر اس سے مراد جمعے والا دن ہے جی. ومشہود اس سے مراد کیا جی، عرفے والا دن ہے. جمعہ چونکہ بار بار پلٹ کر آتا ہے تو اس سے کیا جی، شاہد مراد ہے. دوسرا معنی کہ شاہد مراد کافر ہے جی. اور وہ مشہود سے مراد کیا ہے جی، وہ دن جس میں حاضری دی جاتی ہے، یوم عرفہ کا دن. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے، مشہود سے مراد کیا ہے، مومن ہے. آگے ذکر آ رہا ہے جی. اگلی آیت میں اللہ رب العزت ایک واقعے کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، لعنت کیے گئے اصحاب الاخدود. قرآن میں جہاں پر بھی لفظ قتل آتا ہے نا جی، مجہول قسم کا، تو وہاں پر قتل کا معنی کیا ہوتا ہے جی، لعنت. لعنت کی گئی ہے اصحاب الاخدود، خندقوں والوں کے اوپر، گڑھے کھودنے والوں کے اوپر. اب یہ خندق والے کون ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے جی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور کے زمانے سے 70 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا. یمن کا ایک ظالم جابر متکبر بادشاہ تھا.
جس کا نام یوسف تھا، لقب اس کا ذو نواز تھا، اور اس کی بادشاہت کے اندر ایک جادوگر تھا جس کا نام ستیح تھا، سین طا یا ہا۔ جو چونکہ اس زمانے کے اندر جو بادشاہت ہوتے تھے نا، تو اپنے ساتھ بہترین قسم کا نجومی رکھتے تھے، جو ستارے دیکھتا، ہاتھ دیکھ کر کیا کرتا، بتاتا بادشاہ کو کہ آپ کی رعایا کے اوپر یہ والا معاملہ پیش آنے والا ہے، آپ کی بادشاہ کے اوپر یہ والا پیش آنے، تو بادشاہ نجومی کی باتوں کے اوپر عمل کیا کرتا تھا۔ وہ نجومی جب بوڑھا ہوا، یہ نجومیوں کا استاد تھا جی، سب سے بڑا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ کو کہا، چونکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مرنے کے قریب ہوں، لہٰذا میرے لیے ایک قابل، لائق، ذہین، فطین، شاطر بچے کا انتخاب کیا جائے۔ کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا، آرڈر تھا، اس زمانے کے جو سکول، کالج جو بھی تھے جی، رفاعی ادارے تھے، ان میں تلاش کیا گیا، ایک بچہ ملا جی۔ اس بچے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ اس بچے کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، بادشاہ نے اس بچے کی تنخواہ مقرر کی، اس کے والدین کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اس بچے کی یہ ڈپٹی تھی کہ وہ کیا کرے گا جی، ستیح جادوگر نجومی کے پاس آئے گا اور اس سے جادو سیکھے گا، کل یہ ہماری بادشاہ کا خاص نمائندہ بنے گا اور ہماری بادشاہ کو چلائے گا۔ وہ بچہ گھر سے نکلتا، نجومی کے پاس آتا، علم سیکھتا، واپس جاتا، آتا جاتا، کافی دن گزرے تو درمیان میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ راہب تھا۔ اس زمانے کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی، اس کے اوپر وہ پکا تھا۔ اس بندے نے جب دیکھا نا، اس بچے کو بلایا، برخوردار آپ روزانہ آتے ہو جاتے ہو، آتے ہو جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے ساری وجہ بتائی دی، چونکہ بچہ تھا، بچہ تو ذہن کا کیا ہوتا ہے جی، دل کا کیا، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس نے بتایا، اس نے کہا میں ایک جادوگر کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہوں، علم سیکھتا ہوں، بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے جی، جادو سیکھنا ہے، چونکہ وہ مرنے والا ہے تو بادشاہ اس کے بدلے میں مجھے بھی پیسے دیتا ہے اور میرے گھر والوں کی بھی کیا کرتا ہے جی، پیسے دیتا ہے، اور میرے گھر والوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ راہب عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر پکا تھا، مشرک نہیں تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس بچے کے آگے رکھی، توحید بیان کی، رسالت بیان کی، قیامت بیان کی۔ وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کیا ہوتا ہے جی، بچہ گھر سے نکلتا، آگے راستے میں راہب سے ملاقات ہوتی، راہب اس کو دعوت و تبلیغ کرتا، وہ بچہ یہاں سے جاتا نجومی کے پاس۔ تو اس طرح کافی دن چلے نا، نجومی نے دیکھا یہ بچہ کیا ہے جی، اب دیر سے آتا ہے، کیا وجہ ہے جی؟ تو نجومی نے اس سے پوچھا، تو اس بچے نے ٹال مٹول کیا، واپس آیا راہب کے پاس کہ اس طرح بادشاہ نے بھی تحقیق کی ہے اور نجومی بھی پوچھ رہا تھا، تو میں کیا کروں؟ تو راہب نے کہا آپ یوں کہا کرو، جب بادشاہ پوچھے کہ بھائی لیٹ کیوں آئے ہو، تو کہو کہ بھائی میں راہب سے لیٹ آیا ہوں۔ جب راہب سے پوچھو نا تو کیوں لیٹ آئے ہو، کہو کہ بھائی بادشاہ سے لیٹ آیا ہوں۔ تو اس طرح کیا ہوتا رہا، اس طرح راہب کو دعوت و تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا اور بچوں کو بیچ میں سیکھنے کا موقع مل گیا، تو یہ چلتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے وہ بچہ گھر سے آ رہا تھا، راستے میں ایک درندہ تھا، چاہے وہ شیر تھا یا اژدہا تھا، اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، لوگ پریشان اور حیران تھے۔ تو اب بچے کو موقع ملا، بچے نے کہا کیوں نہ راہب کو اور جادوگر کے مذہب کو آزمایا جائے۔ بچے نے پتھر اٹھایا اور اس نے دل کے اندر یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو کیا کر دے جی، ہلاک کر دے۔ اور بہت بڑا جانور تھا جس کو وہ وہاں کے لوگ ہٹا نہیں سکے، مار نہیں سکے۔ بچے نے پتھر اٹھایا اور مارا، اللہ رب العزت نے اس درندے کو کیا کر دیا جی، بسم کر دیا، ختم کر دیا۔ تو لوگوں نے شور مچایا، وہ چھوٹے سے پتھر سے اس بچے نے کیا کر دیا، اتنے بڑے درندے کو مار دیا، مشہور ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اتفاق سے وہیں پر ایک نبینہ بندہ تھا جو پہلے ٹھیک تھا، بعد میں نبینہ ہو گیا تھا۔ وہ بندہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا لہٰذا آپ نے یہ کام کیا تو آپ تو کیا ہو جی، بڑے بزرگ ہو وغیرہ وغیرہ، تو لہٰذا آپ کیا کرو جی، میری آنکھوں کو ٹھیک کرو۔ بچے نے کہا کہ بھئی آنکھیں دینے والا تو کون ہے جی، اللہ ہے، میں کدھر کر سکتا ہوں۔ وہ بچہ اس نبینوں کو راہب کے پاس لے کر آیا۔ راہب نے کہا تم بھی دعا اللہ سے کرو، میں بھی دعا اللہ سے کرتا ہوں، اللہ اس کو آنکھیں دے دے گا۔ بچے نے دعا مانگی،
راہب نے دعا مانگی، اللہ نے اس بندے کو آنکھیں دے دی۔ پہلے درندہ مارا گیا تو ظاہر بات ہے مشہور ہو گیا، جب نبینے کو آنکھیں ملی تو کیا ہو گیا جی، مزید بچہ مشہور ہو گیا، بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا راہب کو بھی دربار میں حاضر کیا جائے، اور اسی طرح وہ جو نبینا تھا اس کو بھی حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے ان کو سمجھایا، دیکھو اپنا دین چھوڑ دو، میرے دین کے اوپر آؤ، نجومی کے دین کے اوپر آؤ، ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ تو ان تینوں نے کہا، اس بچے نے، راہب نے اور نبینے نے کہا، آپ ہمیں کیوں سزا دو گے، آپ ہمیں کیوں قتل کرو گے، ہم تو کیا جی اس رب کے اوپر ایمان لے آئے جو کیا جی میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، سب کا کیا جی خدا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے راہب کو، اور جو بندہ کیا ہوا تھا جس کو آنکھیں ملی تھی، اس کو سب کے سامنے قتل کر دیا۔ اپنے رعایا کو کہا، چوکیداروں کو، سپاہیوں کو کہا، بچے کو پہاڑ کے اوپر لے کر جاؤ اور اس بچے کو ڈراؤ دھمکاؤ، کہو کہ اپنا دین چھوڑ دے، اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو کیا کر دینا جی، واپس محفوظ لے آنا، اور اگر نہ چھوڑے تو پھر کیا کر دینا، یہ پہاڑ کے اوپر سے گرا دینا۔ جیسے یہ اس بچے کو وہاں پر لے کر گئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کی ٹولی آئی، جو اسے پھینکنے کے لیے گئے تھے، فرشتوں نے اٹھا کر ان کو پہاڑ سے نیچے پھینکا، بچہ بچ گیا، واپس آ گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے پھر حکم دیا، آرڈر دیا، بچے کو پکڑا گیا۔ جب دوبارہ لایا گیا، بادشاہ نے کہا اب اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے اندر جا کر اس کو کیا کر دو جی، ڈبو دو۔ جو بندے ساتھ گئے، فرشتوں نے ان کو اٹھایا، سمندر کے اندر پھینک دیا، بچہ صحیح سلامت واپس پھر آ گیا۔ اب جب بادشاہ نے اس کو پکڑا، ہر تدبیر ناکام ہوگی۔ بچے نے کہا آپ مجھے اگر قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس طرح کرو، مجھے اونچی جگہ پہ کھڑا کرو، کھڑا کر کے پھر کیا کرو، ایک بندے کو تیر دو، اور وہ بندہ جس کے ہاتھ میں تیر ہوگا اس کو کہو کہ آپ یہ والی دعا پڑھ کر مجھے تیر مارو، بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں جی، تیر مارتا ہوں۔ اب ہوا یہ، جو وہ بندہ تھا تیر مارنے والا، اس نے یہ دعا پڑھی، بچے کو تیر مارا گیا، بچہ تیر لگنے سے کیا ہو گیا جی، شہید ہو گیا۔ جو پاس لوگ تھے، ظاہر بات اونچی جگہ پہ تھا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، پہلے تھوڑے مسلمان تھے، انہوں نے کہا ہم اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، پہلے 3 تھے، اب کیا ہو گئے جی، اب لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ اس نے کہا کہ خندقیں کھودی جائیں، خندقیں، گڑھے کھودے جائیں، کھودے گئے، اس کے اندر آگ جلائے گی، اور صحیح کر کے تپش والی آ گئی۔ جو بندہ مسلمان تھا، جو بندہ کہتا تھا میں اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے آؤں، ان سارے لوگوں کو اٹھا کر خندق کے اندر ڈالا گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ وہاں پر تھے نا جی، جو کافر تھے، بادشاہ کے ماننے والے تھے، بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ڈول ڈمکے کہ بھئی مسلمان کیا ہو گئے جی، ختم ہو گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور اسی روایت میں آتا ہے، ایک عورت کو لایا گیا ایمان والی کو، اس کی گود کے اندر دودھ پینے والا بچہ تھا۔ ظاہر بات ہے ماں ہوتی ہے جی، ماں کو بیٹے کے اوپر بڑی شفقت ہوتی ہے۔ جب اس نے آگ دیکھی نا تو ٹھہر گئی، تو اس بچے نے کہا یا امی اصبری انک علی الحق، اماں جان صبر کر، تو کیا ہے جی حق پر ہے، یہ جو تجھے جہنم نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں کیا ہے جی بہشت اور جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس عورت کو بھی اٹھا کر کیا کیا گیا، خندق کے اندر پھینکا گیا۔ آگ اتنی بڑکی، اللہ رب العزت نے اس آگ کے ذریعے کیا کر دیا جی، جو بیٹھ کر تالیاں مار رہے تھے ان کے اوپر بھی حاوی کیا، اللہ نے سب ظالموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اس آگ کا، اس خندق کا ذکر ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، گڑھے والے، النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ تھی، اذ هم علیہا قعود، جب وہ کافر علیہ اس آگ کے اوپر قعود بیٹھنے والے تھے جی، ٹھیک ہے، بیٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے، ایمان والے جر رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کافر عَلَى مَا، اس عمل کے اوپر، یفعلون جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، شہود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جی، ٹھیک ہے۔ ایمان والے جر رہے تھے، یہ تالیاں بجا رہے تھے، سیڈوں پہ کھڑے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انہوں نے عیب نکالا، منہم ان ایمان والوں سے، الا مگر ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائے، باللہ اللہ کے اوپر، العزیز جو غالب ذات ہے، الحمید تعریف کیا ہوا ہے،
الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کی بادشاہت کا مالک ہے، زمینوں کی بادشاہت کا مالک ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مبتلا کیا ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ نمبر 2 ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والی آگ ہے۔ ان الذین آمنوا، مد مقابل بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے جنات باغاتوں کے، تجری من تحت الانہار ان باغات کے نیچے سے بہتیوں کی چرریوں کی نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اے مخاطب انسان، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ظالم کبھی بچ نہیں سکتا۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید، اور قیامت میں دوبارہ لوٹائے گا۔ پہلی مرتبہ پیدا بھی وہ اللہ کرتا ہے، مرنے کے بعد جب گل سڑ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، دوبارہ وہی اٹھائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ بخشنے والا ہے، الودود محبت کرنے والا ہے نیکوکاروں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے معاف کر سی، نہیں، گناہ گار ہے توبہ کرے اللہ معاف کرے گا ہی، لیکن گناہ گار ہے توبہ ہی نہ کرے بخشش نہیں ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے، المجید بڑی بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، کرتا ہے اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ اللہ کے ہاں صرف کیا ہوتا ہے جی؟ کن، لفظ کن کہتا ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے۔ اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرنے کو کن سے کیا کیا گیا، تعبیر کیا۔ ہم کیا تھے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ نے چاہ ماں کے رحم کے اندر کیا ہوا جی؟ نطفے نے قرار پکڑا، وگرنہ دیکھو جی بندہ اپنی طرف سے جو مرضی ہے کوشش کرے، جتنی مرضی ہے گولیاں دوائیاں کھائے جی، ٹھیک ہے، اگر اللہ نہیں دے رہا اولاد جتنی مرضی ہے کوشش کرو، اللہ نے کہہ دیا کن، ہو جاتا ہے جی یہ سارا معاملہ۔ حل اتاک حدیث الجدود، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کی؟ کون سے لشکر؟ فرعون، قوم فرعون کے لشکر کی خبر آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ وثمود، قوم سمود کی خبر آئی ہے یا نہیں؟ بل الذین، بلکہ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ جان بوجھ کر اس قرآن کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کی بات مانتے نہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ رب العزت ان کو پیچھے سے گھیرنے والا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت سب کے اوپر کیا ہے جی؟ حاوی ہے۔ کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی ذات، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی درند اللہ کے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید کون سا جی؟ یہ آپ کے پاس جو ہے جی، میں بتاتا ہوں کیوں کہا، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہمارے پاس جو موجود ہے بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں جی، تورات، زبور، انجیل اور یہ قرآن مجید، 100 صحیفے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسمانی کتابیں جتنی اتری یا جتنے بھی صحیفے اترے آج تک وہ اصلی شکل میں نہیں ہے جی، ان کے اندر کیا ہو چکی ہے جی؟ تحریف ہو چکی ہے، سوائے قرآن مجید کے۔ یہ قرآن مجید جیسے لوح محفوظ میں تھا، اس کو جبریل علیہ السلام لے کر پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان سے بولا اور صحابہ نے اس قرآن کو جمع کیا۔ یہ وہی قرآن ہے جو کیا جی؟ لوح محفوظ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس قرآن کو سوائے رافضیوں کے کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ رافضیوں کے ہاں یہ قرآن کیا ہے جی؟ تحریف شدہ ہے۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے جی جس کا نام کافی ہے جی۔ جس طرح ہمارے پاس قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب، سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے، تو رافضیوں کے ہاں، شیعوں کے ہاں اصول کافی کیا ہے جی؟ معتبر کتاب ہے۔
اس کے اندر ایک باب آتا ہے جی، باب نمبر 39. اس باب کے اندر 8 قسم کی روایتیں ہیں جی، 8 قسم کی روایتیں ہیں. ان 8 روایتوں کے اندر آپ دیکھو گے جی، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شیعوں کا رافضیوں کا قرآن ہے نا جی، 70 ذراعاً، وہ 70 گز لمبا ہے. اور کتنے وہ گز کس کا جی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اسی باب کے تحت ایک روایت یہ لاتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہوتی تھی. جبریل امین آتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قرآن لکھاتے اور وہ لکھتے. ان کے ہاں قرآن مجید کی ایک روایت کے مطابق 16,000 آیتیں اور ایک روایت کے مطابق 18,000 آیتیں، جبکہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید جو موجود ہے اس کی 6,666 آیات ہیں. 6,666 آیات ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کیا جی؟ تحریف شدہ ہے. اس قرآن کے بارے میں طرح طرح کے ان کے عقائد ہیں. یہ باب کا نام ہے جی باب فیہ ذکر الصحیفۃ والجفر والجامعۃ ومصحف فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس باب کے تحت 8 قسم کی روایتیں لاتے ہیں جی. ٹھیک ہے، اب سوال ذہن میں آتا ہے، شیعہ بھی تو یہی قرآن پڑھتے ہیں. ایک مولوی ہے جی جس کا نام فضل ہمدرد ہے، وہ وہاں پر عراق میں گیا نا جی، تو وہاں سے لائبریری میں قرآن اٹھاتا ہے. کہتے ہیں یہ سنی کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن 40 پاروں والا ہے جی. ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 10 پارے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی. یہ باتیں ہم نے بچپن میں سنی ہیں، اور یہ کیا ہیں جی؟ بالکل ان کے مذہب کے اندر ہیں. ان کے ہاں 70 گز لمبا قرآن ہے جی، 40 پاروں والا ہے. ان کے ہاں وہ جو 10 سپارے بکری کھا گئی تھی نا، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. جبکہ قرآن کیا ہے جی؟ اصلی قرآن یہ قرآن موجود ہے جی. اب تو کیا جی؟ ان کا ایک علامہ فہم ہے، میسمی اس کا نام ہے، اس نے کہا ہمیں 40 پاروں والا قرآن مجید مل گیا جی. اور جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں نا، یہ اصول کافی ہے جی. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 12ویں امام نے جو غار میں چھپا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ہماری شیعوں کے لیے کیا ہے جی؟ کافی ہے نجات کے لیے. ٹھیک ہے، اور امام بھی کدھر ہے جی؟ غار میں چھپا ہوا ہے، باہر نہیں نکل رہا جی. اب سوال ہوتا ہے جی، رافضی بھی شیعہ بھی تھے، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اسی کی تفسیریں کرتے ہیں، جبکہ سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اصل نہیں ہے. تو بحار الانوار ان کی ایک کتاب ہے جی، ملا باقر مجلسی. اس کے اندر وہ روایت لاتا ہے جی، جب تک ہمارا 12واں امام باہر نہیں نکلا اس وقت تک یہی قرآن کیا کرو جی؟ پڑھو، اس کی تشہیر کرو جی. ٹھیک ہے، جب ہمارا 12واں امام باہر نکلے گا تو پھر وہ کیا جی؟ 40 پاروں والا قرآن ہوگا. اگر تم نے ابھی کسی کو کہہ دیا نا ہمارا قرآن 40 پاروں والا، یہ قرآن نہیں ہے، لوگ اور حاکم وقت تمہیں قتل کریں گے، تمہیں کفار قرار دیں گے، کافر قرار دیں گے. ٹھیک ہے، یہ قرآن بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں تھا. جیسے تھا جبریل لے کر آیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب اطہر کے اوپر اتارا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، صحابہ نے جمع کیا. 30 پاروں والا قرآن ہے جس کی 6,666 آیات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رافضیوں کو بھی کیا ہدایت عطا فرمائے.